الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس واقعے کو بیان کریں گے وہ واقعہ کرتاس یا واقعہ قلم دوات جس کو کہا جاتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی میں جو اب بیماری کی کیفیت تھی اس کے دوران کا ایک واقعہ ہے، لیکن اس کی غلط تشریح و تعویل کر کے اس کو ایک فتنے کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ وہ واقعہ تمام حدیث کی کتب کے اندر ستہ کے اندر وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، لیکن اس کے راوی صرف ایک ہی صحابی ہیں، وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے وقت 8 یا 9 سال ان کی عمر تھی، اور یہ واقعہ انہی کی طرف سے بیان کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور صحابی کی طرف سے یہ روایت نہیں کی جاتی، اور تمام کتب حدیث میں یہ واقعہ انہی کی طرف سے بیان کیا جاتا ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا تھے، بیماری کی کیفیت سخت تھی، سکرات الموت کی کیفیت تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جب وہ وفات کا وقت آیا تو آپ اس وقت بھی سکرات الموت سے پناہ مانگ رہے تھے، موت کی سختی سے۔ تو جمعرات کا دن تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 4 دن پہلے کا واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیماری کی کیفیت میں کہا کہ ایک قلم دوات لے آئیں، ایک کاغذ لے آئیں، اور میں تمہیں کچھ لکھوا دوں میرے پاس بات، تاکہ تم گمراہ نہ ہو۔ تو اب وہاں پہ کچھ صحابہ نے کہا قلم دوات لے آتے ہیں، اور کچھ صحابہ کی جماعت نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سکرات الموت کی کیفیت میں ہیں، سخت تکلیف کی حالت ہے، تو ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے۔ اور اس میں حضرت عمر نے کہا کہ ہمارے لیے قرآن موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ابھی شدت کی کیفیت طاری ہے۔ تو اب یہی گفتگو چل رہی تھی، صحابہ کی آپس میں بحث و مباحثہ لگا ہوا تھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنے کے لیے واقعی کہہ رہے ہیں۔ اس میں ایک گروہ کا قول یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لکھنا نہیں چاہتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت مرض کی کیفیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کوئی بات نکل رہی ہے، اور ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں لے آئیں۔ اب یہاں پہ بھی دونوں طرف محبت کا جذبہ کار فرما تھا۔ ایک طرف محبت یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی اقوال کو وہ محفوظ رکھنا چاہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھوانا چاہتے تھے، اور ایک طرف حضرت عمر اور دوسری جماعت جو موجود تھی وہ یہ چاہتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار کی کیفیت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دی جائے۔ یہ عشق کی مختلف مراحل تھے، مختلف کیفیات تھی، مختلف نقطہ نظر تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ بحث و تمیز بڑھ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو اور چلے جاؤ۔ اب اسی واقعے کو ایک بتنگڑ بنایا گیا، ایک اختلاف کا باعث بنایا گیا کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے بارے میں کچھ لکھنا چاہتے تھے تو حضرت عمر نے نہیں لکھنے دیا گیا، حتیٰ کہ اس کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن زندہ رہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت میں بہتری بھی آئی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں جا کے خطبہ بھی دیا، جہاں پہ اپنی قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانے کی بات کی، یہود و نصارہ کی مخالفت کی بات کی، انصار کے حقوق بیان کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بیان کیے۔ پھر عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد جزیرۃ العرب سے مشرکین کو نکال دینا۔ پھر اسی کے بعد ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلاموں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ لیکن اگر واقعی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لکھوانا چاہتے ہوتے تو بعد میں بھی 4 دن آپ زندہ رہے، آپ کی کیفیت ٹھیک ہوئی، آپ سارے کے ساتھ مسجد میں بھی تشریف لے گئے، لیکن آپ کی طرف سے کوئی اس طرح کا واقعہ پیش نہیں آیا۔ پھر اس واقعے کو بیان کرنے والے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو اس وقت خود چھوٹے صغار صحابہ میں سے تھے، چھوٹے صحابہ میں سے تھے۔ یہ ساری چیزیں اگر دیکھی جائیں تو ہم اس کو اگر روایتاً بھی دیکھیں، درایتاً بھی دیکھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ یہ ہے کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس پہ شدت کی کیفیت تھی، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کا قول، ان لوگوں کا قول درست معلوم ہوتا ہے
جو یہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ابھی شدت طاری ہے تو اس کو رہنے دیا جائے۔ اور اگر واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت کرنی تھی تو آپ کے اہل بیت ان آپ کے ساتھ موجود تھے، آپ ان کو وصیت کر سکتے تھے۔ حضرت علی فل وقت آپ کے ساتھ تھے، قاسم بن عباس موجود تھے، حضرت عباس موجود تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ان کو وصیت کی ہوتی تو حدیث کی کتب میں کہیں موجود ہوتا کہ ان کے حق میں کہیں وصیت کر کے گئے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ اس واقعے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعے کو بلا وجہ ایک مسئلہ بنایا گیا، لیکن حقیقتاً اس کے پیچھے کچھ بھی موجود نہیں تھا، بلکہ ہم مسند امام احمد بن حنبل کی ایک روایت کو جب مطالعہ کریں گے تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دن تھا تو اس وقت حضرت علی سے بھی آپ نے کہا کہ کوئی ہڈی لے آؤ، اس پہ میں آپ کو کچھ لکھ کے دوں، میرے بات گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں سن رہا ہوں۔ تو وہ آخری دن کا واقعہ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو بات کو یاد رکھوں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز، میرے بعد نماز کے بارے میں خیال رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری دنوں میں یہ باتیں بیان کی تو حضرت علی سے بھی آخری وقت حضرت علی کی گود میں بھی موجود تھے، اگر کوئی بات کہنی ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما سکتے تھے۔ تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کلی طور پر اس واقعے کو غلط انٹرپریٹ کر کے ایک حضرت عمر پہ الزام تراشی کرنے کی کوشش کی گئی اور دیگر صحابہ پہ الزام تراشی کرنے کی کوشش کی گئی، بلکہ یہ محبت میں ڈوبا ہوا واقعہ ہے ان لوگوں کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف کوئی دکھ دینا نہیں چاہتے تھے، اور آپ کی تکلیف اور دکھ کی حالت میں خود دکھ اور تکلیف کی کیفیت میں موجود تھے۔ وما علینا الا البلاغ۔